بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے، مشکل کشا میں فاطمہ کے سر کا تاج ہے، او آبرو دین رسالت مآب ہے، اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے، پیارے نبی نے چن کے انہیں کائنات میں بیٹی کا ہاتھ دے دیا حیدر کے ہاتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین اکرام، مناقب مولا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کچھ مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شم شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، فاتح سلاسل طریقت، خاتم خلافت نبوت، شہنشاہ عالم شجاعت، مولائے کائنات، مقتدائے اولیاء و اصفیاء، منبع علم و عرفان، محبوب خدا کے رازداں، اہل بلا کے مشکل کشا، مخزن صدق و صفا، علم رسول کی ودیت گاہ، اسد اللہ، طاہر مطہر، قاسم کوثر، فاتح خیبر، حیدر کرار، مطلوب کل طالب، مظہر عجائب والغرائب، باب العلم، ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، آپ کے محامد جمیلہ وہ مناقب جلیلہ جس کثرت سے احادیث شریفہ میں وارد ہوئے ہیں، اتنے کسی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں نہیں ملتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے والدین سے جو انس اور محبت تھی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے زمانے قحط میں چاچا کے گھرانے پر اس انداز کے ساتھ لطف مہربانی فرمائی کہ جو تنگ دستی کا ماحول تھا اس کو دور کرنے کے لیے، ان کے معاشی حالات کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک صرف اور صرف 5 سال تھی۔ ظاہری طور پر تو وجہ ابو طالب کی تنگ دستی تھی، لیکن معنوی طور پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مشیت خداوندی نے جامع اور ہماگیر صفات سے متصف ہونے والے کمسن علی کو نہایت شائستگی کے لیے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی گود کا انتخاب کیا، جس سے مقدس ترین گود کوئی اور نہیں تھی، اور راہ سلوک کی منازل طے کرنے اور مراتب اخلاص پر فائز ہونے کے لیے جس تربیت و تزکیے کی ضرورت تھی، اس کے لیے بارگاہ رسالت میں ہمہ وقت کی باریابی سے بہتر کوئی اور وظیفہ نہ تھا، تاکہ بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہو کر آپ امام الاولیاء والاتقیاء کے منصب جلیل پر فائز ہو سکے۔ حقیقت میں یہی تقرب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام فضائل و مناقب کے لیے یہ بنیادی اور اہم ترین چیز ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، تو پھر کاشان اقدس کے اندر نورانی تجلیات کی وادی میں شب و روز بسر کرنے والا بھلا کون سی ایسی نعمت ہے جس سے وہ محروم رہ سکتا ہو؟ اور اس تربیت و پرورش کا ہی یہ اعجاز تھا کہ آپ دور جاہلی کی کسی آلودگی کو آپ نے بچپن میں بھی قبول نہیں کیا، اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ملوث نہیں فرمائے، اور 10 سال کی عمر میں ہی حلقہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے، اور آپ کی ذات سے دین اسلام کو قوت و شوکت حاصل ہوئی۔ چنانچہ اسی ضمن میں ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر حسن روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اس قدر کسی کے حق میں وارد نہیں ہوئی۔ اور اسی ضمن میں اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما جاء علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء علی ابن ابی طالب،
یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فضیلت، جو فضائل، جو خصائص حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موصول ہوئی، یہ کسی اور کا حصے میں نہیں آئی۔ ائمہ دین و علماء اسلام نے فضائل علی کے متعلق مستقل تصنیفیں فرما کر سعادت کونین و شرافت دارین کا وہ انہوں نے اپنا حصہ مکمل طور پر حاصل کر لیا، اور یہ وہ سعادت ہے جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ لیکن حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ صرف کثرت فضائل کا وارد ہونا خلفائے ثلاثہ پر حضرت علی کی افضلیت کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ فضائل خاصہ میں اکثر صحابہ کرام ممتاز ہیں، جس سے ہر ایک پر دوسرے کی افضلیت کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کثرت فضائل والا قول اس سے بھی افضلیت ثابت نہیں ہوا کرتی، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ کیوں؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کے 200 سال کے بعد کا آپ کا دورہ ہے، اور افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ زمانے نبوی سے جاری ہے۔ عہد صحابہ میں اس عقیدے پر اجماع و اتفاق ہو چکا تھا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ سن 200 ہجری کے بعد کا ہے۔ تو جو عقیدہ ازل سے چلا آ رہا ہے وہ بہتر ہوگا، یا جو بعد میں سے وجود میں آئے وہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ حاضرین محترم، امام احمد کا یہ قول ان کی اپنی سند و روایات کے بارے میں ہے، یعنی آپ کو اپنے اساتذہ و شیوخ سے فضائل مولا علی پر جو احادیث ملی ہیں، اتنی کثرت سے دیگر صحابہ کے متعلق انہیں نہیں ملی، اور جو علی سے محبت نہیں رکھا کرتے تھے یہ صحابہ کا گروہ نہیں ہے بلکہ یہ منافقین ہے۔